السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں عدیل ممتاز اور میرے ساتھ موجود ہیں سعد عمر۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے، جیسے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات سے ایک مثبت پیغام آیا ہے۔ یوم پاکستان پر نریندر مودی نے وزیراعظم عمران خان کو خط لکھا ہے اور ان کی صحتیابی کے لیے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے۔ ساتھ بتائیے گا کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کچھ بہتری دیکھنے کو آ رہی ہے؟ بہت شکریہ عادل۔ سب سے پہلے تو انڈیا اور پاکستان کے تعلق پوری دنیا میں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن گزشتہ جو 2 سال سے جو پلوامہ کا ہوا، اس کے بعد جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں ایک تلخی اور ایک ایسا آپ کہتے ہیں ڈیڈ لاک تھا، جس کے بعد پاکستان نے یہاں سے جو بھارت کا سفارتی عملہ تھا اس کو انتہائی کم سطح پر لے آئے، ان کو واپس بھیج دیا، اور اسی طرح انڈیا نے بھی کیا۔ اس کے بعد جو پاکستان نے جو انڈیا نے اقدام کیا مقبوضہ جموں و کشمیر میں، جو انہوں نے اپنی آئینی شقیں تھی وہ ختم کر دی 370، جس کے بعد انڈیا جموں کشمیر میں وہاں پر اپنے شہری بھی بسا سکتا ہے، اور جیسا کہ وہاں پر ڈیموگرافکلی وہ چینجنگ کر رہا ہے اور ہندو پاپولیشن کو بڑھاتا جا رہا ہے، جس پر پاکستان نے اپنے خواہشات کا اظہار کیا۔ اور اس کے بعد پاکستان نے کہا کہ جب تک بھارت وہ موجودہ شقیں جو تھیں وہ ان کو بحال نہیں کرتا، تب تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو اکثر عوام کو کبھی نظر آ رہا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جو سفارتکاری کا یہ ہمیشہ اصول ہے، کبھی نہ یہ رابطے ٹوٹتے نہیں ہیں، تیسرے ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں، جیسے ابھی امریکہ، UAE اور سعودی عرب نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے ان مذاکرات کی بحالی میں، اور پاکستان اور انڈیا کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ بھی کافی عرصے سے رابطے میں تھیں۔ اس کے بعد جو پاکستان تو ہمیشہ ہی امن کا خواہش مند ہے، مذاکرات کا خواہش مند ہے، لیکن بھارت ہمیشہ مذاکرات سے بھاگ جاتا ہے۔ کبھی بھارت کہتا ہے کہ یہ جو ہے دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ اور یہ ہم دونوں ہی اس پر مذاکرات ڈائیلاگ کریں گے، لیکن مذاکرات کرتا نہیں ہے۔ تو پاکستان کہتا ہے اس پر ہم تیسرے ملک کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور تیسرے ملک کا جو اثر و رسوخ ہے وہ ہمیشہ ان دونوں ممالک پر ہوتا ہے۔ امریکہ ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، UAE ہو گیا، جو دوست ممالک ہیں، جو مشترکہ دوست ہیں، وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائیں کہ آج جو سوال ہے، ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ کوئی سازش ہے یا انڈیا واقعی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ خط سے یا اس سے ٹویٹ کرنے سے پاکستان اور تعلقات میں بہتری کا یہ مثبت اشارہ اتنا نہیں ہے اس میں۔ بالکل صحیح کہتے ہیں جی، اتنی جلدی کوئی مذاکرات اور اتنا کوئی وہ گلے نہیں ایک دوسرے کو لگا لیں گے کہ ایک ٹویٹ آ گیا اور ایک خط آ گیا اور پاکستان نے بھی ایک مثبت جواب دے دیا تو مذاکرات جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا ایک دم، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، لیکن بات وہیں پر ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہوئے، ڈپلومیسی شروع ہو گئی، عوام کا آنا جانا شروع ہو گیا، ویزا ریسٹرکشنز ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر کشمیر کا جب تک فوکل پوائنٹ ہے وہ حل نہیں ہوگا مسئلہ کشمیر، پاکستان اور بھارت کے جو درمیان اس طرح روابط بحال نہیں ہو سکتے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے دوسرے معاملات کو حل کرتے ہیں۔ پاکستان کہتا ہے کہ ہم کشمیر سمیت تمام معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، کشمیر ہمارا جو فرسٹ پریورٹی ہے، لیکن بھارت ایسا نہیں چاہتا۔ لیکن پاکستان بھی ہم چاہتا ہے، اور بھارت اگر اس طرف آ رہا ہے، سازش نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان کو اتنا ننھا ملک نہیں ہے، نہ باخبر ہے نہ بے خبر ہے، تو پتہ ہوتا ہے سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ ساتھ بالکل آپ نے یہ ٹھیک بات کی کہ، اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹویٹ کرنا نریندر مودی کی جانب سے اور پاکستان کو یوم پاکستان پر خط لکھنا، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں بہتری تب ہی آئے گی جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ ابھی تک کشمیر پر مظالم کیے جا رہے ہیں، کشمیر میں کرفیو ہے، اور جب تک کشمیر پر جو مظالم ہیں انڈیا کی طرف سے یہ بند نہیں ہو جاتے، پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ اور یہ کوئی اتنی پاکستان میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دہشت گردی کا خاتمہ دونوں ملک جو ہے وہ مل کر کریں گے، لیکن کشمیر میں تو وہ پہلے ختم کرتے نہیں۔ کشمیر سے پہلے وہ کرفیو اٹھائیں، کشمیر کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اور کشمیر میں آزادی کی فضا میں وہ بھی سانس لے سکیں۔ ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا۔